آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میں ٹھیک ہوں۔ مہتاب بھائی آپ بتائیے؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ پریشان کیوں ہیں؟ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ جناب کچھ تو بتائیے، کیا بات ہے؟ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ آج کے اس زمانے میں دین کے حوالے سے جتنی غفلت کی جا رہی ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ دین اسلام میں اہم ترین عبادت نماز ہے، جو اسلام میں تمام فرائض پر مقدم ہے، اس میں بھی لوگ غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ سچ کہا آپ نے، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے بندوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ مہتاب بھائی آپ نے یہ حق فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، نماز نور ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو شخص نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ احسان بھائی آپ نے صحیح فرمایا۔ پیارے دوستو، در حقیقت نماز ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اگر انسان کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے در پر جھکے تو بندہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ مہتاب بھائی اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ احسان بھائی آپ نے صحیح فرمایا، لیکن آج کل ہم دنیا کے کاموں میں بری طرح پھنس چکے ہیں، اسی لیے ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ مہتاب بھائی شاید آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اسی لیے مہتاب بھائی ہمیں زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنی چاہیے۔ جی احسان بھائی آپ نے صحیح فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ غفلت کے شکار ہیں، اسی لیے نماز سے دور ہیں۔ مہتاب بھائی اس دنیا میں جس نے اسلام کی تعلیم حاصل نہ کی وہ دنیا میں ناکام رہا۔ مہتاب بھائی میں آپ کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی وہ ایسا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ مال دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ جناب آپ نے حق فرمایا، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن احسان بھائی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، گلی گلی گھومتے ہیں، داڑھی رکھ کر جوا کھیلتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مہتاب بھائی میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ احسان بھائی آپ کی باتوں سے میرے دل میں نماز کی، دین اسلام کی محبت کی شمع جل اٹھی۔ انشاءاللہ میں نماز کی پابندی کروں گا اور اپنے دوستوں سے بھی نماز پڑھنے کے لیے کہوں گا۔ احسان بھائی آپ سے دین کے بارے میں اور معلومات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سے پوچھیں؟ جی پوچھیے۔ اچھا بتاؤ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے کیا سزا ملتی ہے؟ دیکھو مہتاب بھائی جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ گویا اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ مہتاب بھائی میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ مہتاب بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی اس وادی میں ڈالے گا جس کا نام جھیل ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھیل اس وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ارے احسان بھائی تو ہمیں نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور وقت پر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ہاں مہتاب بھائی آپ نے پوچھا جو انسان نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی کیا سزا ہوتی ہے، تو سنو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کے موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پیاس مسلط فرماتا ہے اور ان کی روح کو بڑی سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ احسان بھائی میں سمجھا نہیں، کتنی سختی سے روح نکالی جاتی ہے؟ ارے مہتاب بھائی آپ نے ریشم کا رومال دیکھا ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے۔ اس رومال کو اگر زمین کے کانٹے پر ڈالا جائے اور اس کا ایک کنارہ پکڑ کر کھینچا جائے تو کیا ہوگا؟ ارے اور کیا ہوگا، ایک ایک دھاگا الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح مہتاب بھائی جب بے نمازی کی روح نکالی جائے گی تو ہڈیاں گوشت سے الگ ہو جائے گی، اور مہتاب بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مرنے والوں کو پیشاب کا دھاگا بھی ہو جاتا ہے۔ ارے احسان بھائی نماز نہ پڑھنا یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں اور
नमाज अदा करेंगे। मेहताब भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नमाज की पाबंदी करेंगे, लेकिन मेहताब भाई क्या आपको मालूम है कि अगर इंसान नमाज है तो उसे पाकी कैसे हासिल करनी चाहिए? अरे एहसान भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? पानी भरो, नहा लो, पाक हो जाओगे। नहीं मेहताब भाई, ये आपकी गलत फहमी है। जब तक हम कुछ के फराइज अदा नहीं करें